روح اردو۔ غلام عباس کی ایک نثری نظم ہے، موسیقار۔ جب موسیقار 1000 برس کا ہو گیا اور اپنے آشیانے میں اپنے ہی گیتوں کی لگائی ہوئی آگ سے جل کر راکھ ہو گیا، تو جنگل کے سب چھوٹے بڑے پرند جو اس کی آواز پر فریفتہ تھے اور ہر روز اس کے عجیب و غریب نغمے سنا کرتے تھے، اس کے آشیانے کے جو اب ایک تودہ خاک تھا، ارد گرد سر نگوں ہو کر بیٹھ گئے اور اس کی خاکستر کو جو آتش نغمہ سے ابھی تک گرم تھی اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کرنے لگے۔ اتنے میں ہوا کا ایک سرمست جھونکا منڈلاتا ہوا ادھر آ نکلا اور اس کی خاک کو دیوانہ وار ادھر ادھر بکھیرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب پرندوں نے باہم اپنے پروں کو پھیلا لیا اور اس کی خاک کو ان کے نیچے چھپا لیا۔ پھر وہ بڑی منت سماجت سے ہوا کے جھونکے سے کہنے لگے، کم از کم آج کے دن کے لیے تو اس مشت غبار کو ہمارے پاس رہنے دو۔ تم نہیں جانتے، نہیں جان سکتے کہ وہ ہمیں کس قدر عزیز تھا۔ ہوا کے جھونکے نے کہا، اچھا یوں ہی سہی، تمہاری بات مانے لیتا ہوں، لیکن تم اس کی موت پر اس قدر غمگین کیوں ہو؟ عقاب بولا، اس کے مدماتے گیت مجھے اپنی تندی اور خونخواری بھلا دیتے تھے۔ چڑیا نے کہا، جب وہ گاتا تھا میں بھول جاتی تھی کہ میں چڑیا ہوں، میرے خیالات عقاب کی طرح بلند پرواز ہو جاتے تھے۔ جھونکے نے کہا، یہ سچ ہے کہ اس کے گیتوں سے تمہیں بے حد خوشی حاصل ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے گیت تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں سناتا تھا، بلکہ ان کے پردے میں وہ اپنی شکم پوری کیا کرتا تھا۔ جب اس کے جادو بھرے گیت سن کر تم پر بے خودی طاری ہو جاتی تھی تو وہ چپکے سے تم میں سے ایک دو کو پکڑ کر نوالا بنا لیتا تھا۔ یہ سن کر ایک ننھی سی شامہ نے پوچھا، کیا وہ سچ مچ پرندوں کو کھا لیا کرتا تھا؟ ہوا کے جھونکے نے کہا، ہاں، لیکن مدہوشی میں تمہیں خبر نہیں ہونے پاتی تھی۔ شامہ نے ایک سر داہ بری اور کہا، خوش نصیب تھے وہ پرند جنہیں موسیقار نوالا بنا گیا، کیونکہ انہیں اس وقت اس کی موت اور جدائی کا غم تو نہیں سہنا پڑا۔